نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله وهمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل القرآن ہم اہل اللہ سبحان اللہ کیا بات او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ہدیہ درود و سلام 3 دفعہ سرکار کی بارگاہ میں پیش فرمانے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ و سلام علیک یا خاتم النبیین حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام فخر السادات جناب پیر سید ضیاء حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، جناب مجاہد اہل سنت مخدوم اہل سنت جناب پیر محمد ارشد ہاشمی صاحب زیدہ شرفہ، جناب پیر محمد طیب علی قادری قلندری فریدی زیدہ مجدہ، اور سجادہ نشین خانقاہ عالیہ جناب صاحبزادہ میاں محمد فاروق اعظم نقشبندی مجددی قادری قلندری نور اللہ، اور مجاہد اہل سنت یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا قاری حکیم محمد عرفان الحق صاحب، اور جتنے بھی علماء کرام ناتھان اعظام صوفیہ کرام بزرگوں نوجوان بھائیوں عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ امان والہ کا بے حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ قبل از گفتگو جناب میاں محمد فاروق اعظم، ان کے صاحبزادگان اور جتنے بھی مریدین مندوبین زائرین حاضرین متعلقین متوسلین ہیں، ان کو حضور قبلہ صوفی باصفا عاشق حبیب خدا بلبل چمنستان رسالت جناب صوفی میاں محمد عاشق نقشبندی مجددی چشتی قادری سوروردی سروری کلندری نور اللہ مرقدہ کا عرس بہت بہت مبارک ہو۔ میں آپ کے اور لنگر کے مابین زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ جناب قبلہ علامہ صاحب جو ہے، مجھے نام تو نہیں ان کا آتا، اسم شریف قاری عبدالستار صاحب ماشاءاللہ رضوی جو ہیں، یہ فرما رہے تھے کہ میں نے جو ٹائم دیا شاہ صاحب کو غالباً 2 سال پہلے کی بات ہے، تو کہتے ہیں انہوں نے ٹائم رد کیا، میں نے رد نہیں کیا، میں نے تو کہا آپ نے زیادہ دے دیا ٹائم، میں نے تو شارٹ کٹ رد نہیں کیا تھا، رد ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب نے اور حکیم عرفان الحق صاحب نے کیا تھا۔ بھائی تو انہوں نے ٹائم کہا تھا دینا پہ ہے، 5 سال تو اسی انہوں کو ٹائم پہ لینے ہیں تو جی دیتا تو انہوں نے 11۔ خیر وہ چونکہ نقیب محفل جو ہوتا ہے اس نے نظامت کو سنبھالنا ہوتا ہے، وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں ہمیں اس کا برا نہیں محسوس کرنا چاہیے، لیکن میں نے تو بلکہ ان کو بھی کہا کہ میں اس کے اور مزید ریڈیوس کر دیتا ہوں۔ تو آج مہربانی ان کی بھی، انہوں نے بھی کوئی حد بندی نہیں کی، تو صاحبزادہ صاحب کی بھی مہربانی، انہوں نے بھی حد بندی نہیں کی، لیکن ایڈا میں بھی ویلا نہیں تو تسی ویلے بھی نہیں گئے، یہ تو ان کا حکم تھا اس کی تعمیل، ورنہ شیڈول جو ہے نا وہ ٹائٹ ہوتا ہے، لوگوں کا سنڈے آف ہوتا ہے، ایتھے فقیراں دا کلندراں دا سنڈے بھی آن ہوتا ہے ہاں جی ہاں۔ تو وہ الحمدللہ چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، تو توجہ آپ کی جو ہے نا آپ ولی کامل کے عرس پہ تشریف لائے، حضرت پیر صاحب نے بڑا احسن انداز میں آپ کے سامنے اس کو ڈسکلوز کیا۔ سبحان لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ جو رب کرتا ہے، سب کچھ
رب کرتا ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ سب کچھ رب کرتا ہے، ایسی بات ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ وہ رب ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سب ہے، تو وہ جو چاہے کرتا ہے، لا کل شیء قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے۔ تو سب کچھ جب رب کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تم پھر ان بابوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ تو یہ 2023 کا کویسچن نہیں، یہ 2023 کا کویسچن نہیں، آج سے تقریباً شاہ جی کی بلا 1000 سال پہلے ایک حسنی سید سلطان الاولیاء قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حضور داتا گنج بخش مخدوم علی حجویری رحمہ اللہ کے ذہن میں بھی یہ سوال ابھرا تھا کہ سب کچھ تے رب کردا ہے، آپاں بابیاں کول کی لین جانے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ ریسنٹ کویسچن نہیں ہے، 1000 سال پرانا تقریباً سوال ہے۔ اب یہ سوال ذہن میں داتا علی حجویری کے کب آیا؟ جب وہ اپنے پیر و مرشد کی معیت میں تھے، اپنے پیر و مرشد کی معیت میں تھے، ان کے پاس تھے، اور انہوں نے خدمت پیر و مرشد کی کتنی کی، میں ایک سطر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صرف ایک سطر میں، کہ جب ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی یا خطری رحمہ اللہ تعالی وقت وصال حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ کی گود میں پیر و مرشد کا سر انور تھا۔ ادھر سے حساب لگا لیں گے خدمت کس طرح کی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، اب وضو کروا رہے ہیں حضور داتا گنج بخش مخدوم علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ، وضو کروا رہے ہیں کن کو جی؟ اپنے پیر و مرشد کو۔ وضو کرتے کرتے یہ خیال آیا کہ سب کچھ تے رب کردا ہے تے آپاں انہاں بابیاں دے کول کی لین جانے ہیں۔ اچھا ادھر سوچیا نا تے جواسیس القلوب ہوتے ہیں اللہ کے ولی، دلوں کے حال جان لیتے ہیں۔ ادھر داتا صاحب نے سوچیا نا، ادھر پیر و مرشد نے اکھ پٹ کے ویکھیا، کیا علی جویری سوچتے تو ٹھیک رہے ہیں، پچھوں بھی سبحان اللہ آ جائے گی تو گل لگا نکل جائے گی۔ پیچھے والے دا مطلب ہے نہیں ہوتا انہوں کسی نے پیچھے کر دیتا ہے، پیچھے والے دا مطلب ہے وے کہ وہ ساڈے پیچھے وے، سانو ہن کسی قسم دا پشت پنا ہی کر رہے، میں سمجھو سانو پیچھے کرتا ہے، نہیں آ رہی نا ادھر ادھر۔ اچھا تو بات سنیں، اچھا کہا دیکھ کر کیا کہا علی حجویری، توجہ ادھر رکھیں، علی حجویری سوچ تو ٹھیک رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ رب ہی سب کچھ کرتا ہے، رب ہی سب کچھ کرتا ہے، لیکن یاد رکھ جب اللہ والا کسی جوان کو ہدایت دینا چاہتا ہے، جب اللہ کسی جوان کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسے کسی اللہ والے کی خدمت میں لگا دیتا ہے، اسے کسی اللہ والے کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ تو اللہ والا جب اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے نا کو کیوں جانے گل کے کریے ہوں ذرا، اب ذرا ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے۔ ادھر توجہ فرمائیں، مہمان آتے رہیں گے انشاءاللہ، آتے رہیں گے، میں دل سے ان کا استقبال کرتا رہوں گا، آپ توجہ ادھر رکھیں، ٹائم تھوڑا سا۔ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونو، اور ہو جاؤ، ما صادقین، سچوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اولیاء کاملین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، ترجمہ میں تاڑ کو سننا ہوں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تے کی کرو؟ سچیاں دے نال ہو جاؤ، ولیاں دے۔ اچھا اے نہیں کیا کہ سچے ہو جاؤ، توجہ ہے آپ کی، اے نہیں کیا سچے ہو جاؤ، سچیاں دے نال ہو جاؤ، توجہ ہے آپ کی، میرے ہن نہیں۔ اگر سبحان اللہ ماشاءاللہ کی سواد بد جائے گا، گل ایسی تو سانگا نہ کسی مولوی کو سنی ہونی نہ کتاب چ پڑھی ہونی۔ اے نہیں کیا کہ سچے ہو جاؤ، حالانکہ سچا ہونا بڑی گل ہے، کیا سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ اچھا سچے ہو جاؤ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ کیا یا رب کیا ہی سچیاں نو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تے مومن کون ہوندا ہے؟ سچا۔ امام الانبیاء نے پوچھا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا ہاں جی ہو سکتا ہے۔ کیا بخیل تے کنجوس ہو سکتا ہے؟ ادھر حضور توجہ نہیں توجہ جب تک نہ ہوئی تو میں ادھے گھنٹے تے دن بنایا نہیں تو میں چلا لا دینا، جو چلے دی نہ توجہ ہوئی تو میں بھی ٹر جانا جے۔ اچھا میں تقریر ادوں بس کرنا جدوں میری بھی تسلی ہو جائے تے اگلیاں دی بھی۔ کئی آندے نے اگلیاں دی تسلی کرن، کئی آندے نے اپنی تسلی کرن، تسلی ہوئے جیڑی اپنی بھی ہوئے تے نال دے دی ہوئے۔ تے تسی میری تسلی جب تک نہیں کرانی تہاڈے جان ہی نہیں چھڑنی، تے جب تک تہاڈی تسلی نہیں ہونی پھر تے کوئی نہیں چھٹنی۔ تے توجہ دے کے اپنی تسلی چھیتی کرو تے لنگر والے چلیے۔
سبحان اللہ کیا بات ہے واہ جی پوچھا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے کیا جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے حالانکہ بزدل نو اسی لوگ لائک نہیں کرتے ایسے لیے ساڈے لیڈر کہندے نے میرے کارواں میں شامل کوئی بزدل نہ ہو جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے بزدل بندے نو تے گھر دی بڈھی پسند نہیں کرتی تے بزدل نو نہیں لیکن فرمایا آہو مسلمان ہو سکتا ہے کیا جی یہ کنجوس مسلمان ہو سکتا ہے کیا جی ہاں بالکل جی ہو سکتا ہے تیجا سوال کیتا تقریر شروع ہو جائے ہوئی نہیں ہے ذہن چ رکھنا جدوں تک ملنا ملانا مکنا نہیں میری تقریر شروع نہیں ہونی ہے ذہن چ رکھنا تو کیونکہ میں تقریر سنانی نہیں ہوتی تقریر سمجھانی ہوتی ہے وہ واسطے ہماتن گوش ہونا ضروری ہے ہاں جی گل ادھر دی ادھر ٹر گئی آپ ایسا کہڑا کوئی مدد مان کے آئے ہیں نعرہ تکبیر جدوں تک ٹھہراؤ نہیں آیا وہ گل نہیں ہوتی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اچھا گل پتا کی باہر دیا بندہ بنا لا ہے گھر دیا بنا اوکھا ہوتا پتا ملک صاحب میرا بچپن کا یار ہے یہ مینو علامہ مان لے بڑی گل ہے میں ہے نہیں اے پروفیسر مان لے بڑی گل ہے وہ میں تھوڑا ہے ہاں اے ڈاکٹر مان لے بڑی گل ہے میں بالکل سوال میں دیکھو کہ انہاں اٹھ کے جیڑی داد دیتی ہے نا یہ مطلب بڑے اوکھا کام ہے نا بھائی کوئی لگوٹیا یار تمہوں ایڈمٹ کر لے کیوں شاہ جی قبلہ میری گل فالو کر اے ہوگی نا تے اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ ملک صاحب دے دل نو واجہ رہی ہے تمہوں بھی بڑے معزز جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لائے میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے میں کہ میاں صاحب عرس پہ آئے نا تو کچھ لے کے جانے انشاءاللہ اس لیے آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں ورنہ میں اننے ماں تقریر کرتا جاؤں میں ان کی توجہ چاہ رہا ہوں اور مجھے پتا ان کی توجہ کس قدر ضروری ہے اسی لیے تو میں چاہ رہا ہوں اگر غیر ضروری ہوتی تو مجھے پرواہ نہ ہوتی تو میں توجہ چاہوں گا تو اچھا جی میں عرض کر رہا تھا پوچھا کنجوس مسلمان ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے بزدل مسلمان ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے کیا کہ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے سرکار نے فرمایا نہیں اللہ جھوٹا مسلمان نہیں ہو سکتا جھوٹا مسلمان تو جب مسلمان نہیں جھوٹا ہو سکتا تو مومن ہو سکتا ہے نہیں نا کیونکہ وہ تو ایک سٹیپ اتے ہوئے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو پتہ لگا کہ سچیاں نو رب کہہ رہا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ تو ڈرو اللہ تو وکونوا مع الصادقین اچھا گل سنو مومن بھی ہے جنہوں کیا جا رہا ہے کون ہے مومن ہے اچھا اتقوا اللہ جب وہ تقوی کرے گا تو متقی بن جائے گا کیا بن جائے گا اچھا مومن بھی بن گیا ہے متقی بھی بن گیا ہے تے پھر جب متقی دی شان بھلا کی ہے ان اللہ مع المتقین اللہ متقین کے ساتھ ہے رب متقی کے ساتھ ہو کر کہہ رہا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ